دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گنہگار کو اتنی جلدی سزا کیوں نہیں ملتی، اور اگر کافر باطل پر ہے تو اتنی عیش میں کیوں ہے؟ ان سوالوں کو جواب کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ان کی جنت میں دعا اور عبادت سبحانک اللہم، خدایا تو پاک اور منزہ ہے، ہوگی۔ ان کے لیے تحیہ سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا اختتام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پر ہوگا۔ دوستو، اب آئیے اس آیت میں موجود نکات پر بات کرتے ہیں۔ ایک، سلام جنت میں اہل جنت کا کلام ہوگا۔ جنت کی پوری فضا میں سلام کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، خدا کی طرف سے سلام ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم، سورہ زمر آیت نمبر 73۔ اہل بہشت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، الا قیلا سلاما سلاما، سورہ واقعہ آیت نمبر 26۔ تفسیر مراغی۔ الحمدللہ انبیاء اور اولیاء کا کلام ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ظالم قوم سے نجات ملی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تھا، سورہ مومنون آیت نمبر 28۔ 2، جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں خدا نے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے تو انہوں نے الحمدللہ کہا تھا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ 3، الحمدللہ اہل ایمان اور اہل بہشت کا کلام ہوگا، سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل بہشت اپنے ملازمین کو صدا دیں گے تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے۔ بہشت کے ملازمین فوراً حاضر ہوں گے اور ان کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تفسیر نور الثقلین۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی تمجید میں مصروف ہوتا ہے اور دعا سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت طلب کرنے سے پہلے ہی ضرورت سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ تفسیر روح المعانی۔ دوستو، ترجمے اور نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، یاد خدا صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ذکر الہی کا مقام ہے۔ 2، انسان کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جب اس کی دعا صرف رب العالمین کی حمد قرار پاتی ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور یہ تسبیح و تمجید انہیں کامیاب بناتی ہے۔ 3، اہل ایمان صفات الہی کے سامنے سبحانکا کہیں گے اور دوسرے اہل ایمان کے سامنے سلام کہیں گے، اور الہی نعمتوں کے حصول پر الحمدللہ کہیں گے۔ 4، مومن خدا کا عاشق ہوتا ہے، جنت کی لذتوں میں محو ہو کر بھی وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا، اور وہ ہر شے میں اس کا لطف و کرم دیکھ رہا ہوتا ہے۔
وہ نعمات پا کر منعم کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحانک اللہم اور الحمدللہ کہتا ہے۔ 5، اہل ایمان کی گفتگو کا آغاز سبحان اللہ سے اور اختتام الحمدللہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو کا آغاز سبحانک اللہم سے ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی سورہ یونس کی 10ویں آیت کی تفسیر۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اسی طرح جلد بازی کرتا جس طرح وہ دنیاوی بھلائی میں جلد بازی کرتے ہیں تو ان کی مہلت کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں پڑے رہیں۔ ناظرین، آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس آیت کے اہم نقطے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا مفہوم سورہ کہف کی آیت نمبر 58 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر خدا مواخذے میں جلد بازی کرتا اور لوگوں کو فوراً ان کے کیے کی سزا دیتا تو سب تباہ ہو جاتے۔ علاوہ ازیں انسان سے اختیار چھن جاتا اور اطاعت میں اضطرار کا پہلو شامل ہو جاتا اور توبے کا دروازہ بند ہو جاتا۔ استعجالہم بالخیر کے متعلق ایک احتمال یہ بھی ہے کہ خدا کا طریقہ اور سنت یہی ہے کہ وہ بھلائی پہنچانے میں جلدی کرتا ہے اور بدعمالیوں کی سزا میں مہلت دیتا ہے۔ اب اس آیت کے خصوصی پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انسان فطری طور پر جلد باز ہے۔ استعجالہم بالخیر، اسی مطلب کو ایک اور آیت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل، سورہ انبیاء آیت نمبر 37۔ انسان جلد باز خلق ہوا ہے۔ 2، اگر خدا بدکار افراد کو فوراً سزا دینے لگ جاتا تو کوئی بھی باقی نہ رہتا اور نسل انسانی ختم ہو جاتی۔ 3، اور خدا کی سنت ہے کہ وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ 4، کفار کا ہلاک نہ ہونا ان کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ 5، خدا سے غافل خودخواہ افراد کے پاس کوئی ہدف نہیں ہوتا اور وہ سرگردان رہتے ہیں۔ 6، قیامت کا انکار اور آخرت سے بے توجہی طغیان و سرکشی کا موجب ہے اور ایسا شخص خدا کے فضل و لطف سے محروم ہوتا ہے اور اپنے ہی حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم نے جانا کہ اگر خداوند عالم گنہگار افراد کو فوراً سزا دینے لگ جاتا تو اس دنیا سے نسل انسانی ختم ہو جاتی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔